اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے چینل کی طرف سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ ہمارے تمام سننے والے بہن بھائی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ جو ہمارے بہن بھائی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے، زندگی میں آسانیاں پیدا کرے، اور صحت اور تندرستی والی اللہ تعالیٰ سب کو زندگی عطا کرے۔ اور آج جو عمل میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، یہ بہت مجرب عمل ہے۔ وہ ہمارے بہن بھائی جن کے کام اٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کچھ بہن بھائی ایسے ہیں جو یہ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمیں جاب نہیں مل رہی، یا جس کی جو بھی آج خواہشات ہیں اس کے لیے آج کا عمل بہت مجرب عمل ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ کی بہت ساری ٹینشنیں سولو ہو جائیں گی۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ آج کل وقت ایسا چل رہا ہے، مہنگائی کا دور ہے، انسان جتنا بھی پڑھا لکھا ہو تو اس کو نوکری نہیں ملتی، اس کو جاب نہیں ملتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ آج کل جاب ملتی ہی نہیں ہے۔ اگر کہیں پر آپ انٹرویو دے دیتے ہیں تو آپ کو وہاں پر اچھا رپلائی نہیں آتا، آپ کا وہاں سے نیگیٹو رپلائی آتا ہے، یعنی نیگیٹو جواب ملتا ہے، اور آپ اس نیگیٹو جواب کی وجہ سے آپ کے اندر مایوسی آ جاتی ہے، آپ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یا وہ ہماری بہنیں جن کے بچوں کے رشتے پہلے تو ہوتے ہی نہیں ہیں، اگر رشتے آ بھی جائیں تو کوئی مثبت آگے سے جواب نہیں ملتا، کوئی مثبت رپلائی نہیں ملتا ان کو۔ تو ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ ہر چیز انسان کو ایسے نہیں ملتی، ہر چیز کے لیے انسان کو محنت مشقت کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ جو دنیا ہے، اس کو اللہ رب العزت نے آزمائش کا گھر بنایا ہے، یعنی محنت اور مشقت کے لیے انسان کو اگر پیدا کیا ہے تو اس دنیا کو بھی آزمائش کا گھر بنایا ہے، اور انسان کو بھی اس میں محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسے ہمیں بغیر محنت اور مشقت کے کبھی ہماری پلیٹ میں کھانا آ سکتا ہے، بغیر محنت اور مشقت کے ہمیں پیسہ مل سکتا ہے، بغیر محنت اور مشقت کے ہم کہیں جاب ہمیں مل سکتی ہے؟ نہیں، بلکہ ہمیں ہر کام کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ ایسے ہی جیسے ہمیں دنیا کے لیے محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے، ایسے ہی ہمیں آخرت کے لیے بھی بہت زیادہ محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ اور اسی طرح ہمیں کچھ کام کروانے کے لیے، اللہ رب العزت سے اپنے کام منوانے کے لیے، اپنی خواہشات منوانے کے لیے ایسے ہی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے۔ محنت اور مشقت کیسی؟ عبادات کرنی پڑتی ہیں، وظائف کرنے پڑتے ہیں، ذکر کرنا پڑتا ہے، اپنے رب کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان خوشی میں ہے تو رب کو بھول جائے، جب غم آئے تو پھر اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ تو انسان کی شہرت سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے، وہ تو خیالات سے بھی واقف ہے، وہ تو انسان کے رازوں سے بھی واقف ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم جب بھی دیکھیں، بلکہ ہر حال میں پہلے تو اپنے رب کا شکر ادا کریں، اور ساتھ میں محنت اور مشقت کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، اس کی طرف رجوع کریں، عبادات کریں، نماز پڑھیں، وظائف کریں، تو تب یہ محنت اور مشقت ہماری رنگ لاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا پھل نصیب کرتے ہیں۔ اور بعض اوقات ہمارے اگر کسی کام میں دیر ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اور جو کام ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا اس میں اللہ تعالیٰ تاخیر فرما دیتے ہیں۔ لیکن انسان ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید جس کام میں تاخیر ہو رہی ہے، یا جو کام اس کا نہیں ہو رہا، وہ اس کے حق میں بہتر تھا۔ انسان اللہ کی حکمت عملی کو نہیں سمجھ سکتا، لیکن وہ اس وقت سمجھتا ہے جب اس کام میں تاخیر ہو جاتی ہے، وہ کام اس کے نصیب میں نہیں ہوتا، اور اس سے اچھا اللہ تعالیٰ اس کے حق میں کر دیتے ہیں، اس سے بھی بڑا نعم البدل اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ تب اس کو سمجھ آتی ہے کہ میں جو اتنی دعائیں کر رہا تھا، ذکر کر رہا تھا، اللہ سے مانگ رہا تھا، اس وقت وہ چیز مجھے نہیں مل رہی تھی، لیکن اب جو چیز مجھے ملی ہے وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو انسان اللہ کی حکمت عملی کو دیر سے سمجھتا ہے، لیکن اس وقت سمجھتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کے حق میں بہتر کرتے ہیں، تب اسے اس وقت کی حکمت عملی یاد آتی ہے کہ اس کے حق میں یہ بہتر تھا، وہ نہیں تھا۔
تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ بعض اوقات اگر انسان کے کسی معاملات میں تاخیر کر دیتے ہیں یا انسان کو وہ اس کی پسندیدہ چیز نہیں ملتی تو اس میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو اچھا نوازنا چاہتے ہیں، اس لیے اس کے اس کام میں تاخیر کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر آپ مقروض ہیں، دیکھیں قرض انسان شوقیہ طور پر نہیں لیتا، مجبوری کی بنا پر انسان قرض لیتا ہے۔ اور یاد رکھیں وہ ہمارے بہن بھائی جو مقروض ہیں، قرض شہید پر بھی معاف نہیں ہے۔ شہادت کا رتبہ تو انسان کو مل جاتا ہے اگر کوئی شہید ہو جاتا ہے، لیکن قرض اس کو بھی ادا کرنا پڑے گا۔ تو کیا ہے کہ کوشش کریں کہ آپ کسی سے قرض لیں ہی نہیں، لیکن اگر آپ کی جب تک زندگی ہے سب سے پہلے اولین کام کیا بنتا ہے کہ آپ اپنے قرض کو اتاریں۔ تو اسی طرح قرض کوئی مجبوری کی بنا پر انسان لیتا ہے تو کیا ہے کہ آپ اگر مقروض ہیں، قرض ادا کرنے کا آپ کے پاس آپ کی استطاعت نہیں ہے تو آپ اللہ سے عملیات کے ذریعے مانگیں۔ کیا ہے اگر آپ مقروض ہیں تو آپ یہ عمل کیجئے، غرض کہ آپ کی کوئی بھی خواہشات ہے، آپ ایگزامز آپ نے دیے ہوئے ہیں، اعلیٰ پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے حق میں بہتر کروانا چاہتے ہیں اللہ سے، تو یہ عمل کیجئے۔ کوئی بھی آپ کا کام اٹکا ہوا ہے، نہیں ہوتا، آپ کی خواہشات کے مطابق آپ کو کوئی چیز نہیں مل رہی تو آپ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ تو اس عمل کا طریقہ کیا ہے؟ یہ عمل آپ نے عشاء کی نماز کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ مغرب کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ آسانی دیکھیں تو آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد ہی کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ جو عمل ہے، اس عمل کے ذریعے آپ اللہ تعالیٰ سے جو بھی چیز مانگتے ہیں، یعنی آپ اللہ سے ایک درخواست کرتے ہیں کہ یا اللہ جو چیز میں آپ کے سے مانگ رہا ہوں آپ میرے لیے بہتر کر دیجئے، اس کو بہتر بنا دیجئے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ تو یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے، بہت مجرب عمل ہے۔ میں نے ایک بہن کو یہ عمل بتایا، ماشاءاللہ ان کے تمام کاموں میں جتنی بھی رکاوٹیں تھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ دور ہو گئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اللہ اس چیز کو میرے حق میں بہتر بنا دیجئے۔ تو ہم اللہ سے درخواست کر رہے ہیں، اس سے مانگ رہے ہیں، اس سے التجا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے تو تمام بھلائیوں کو جانتا ہے، تمام خیریں تیرے احاطے میں ہے، تمام خیروں سے تو واقف ہے، اور میرے لیے بھی اس کام کو بہتر بنا دیجئے۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یا اللہ ہمارے لیے ہمیں بھلائیاں عطا کر دیجئے۔ تو کیا ہے کہ آپ نے 7 دن یہ عمل کرنا، شرطیہ یہ عمل ہے۔ آپ جتنے بھی مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں آپ 7 دن کا یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ وسیلے بنانا شروع کر دے گا۔ 7 مرتبہ آپ نے یا 11 مرتبہ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی کیونکہ مختصر اچھا درود ہے، اس میں اس کی بہت فضیلتیں ہیں اور برکات ہیں، اور یہ درود پاک ہر ایک کو آتا ہوتا ہے، اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، اس کی بہت فضیلتیں ہیں۔ تو آپ نے 313 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع آپ نے یہ پڑھنا ہے، پھر آخر میں درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور وہاں پر آپ نے اسی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے عمل۔ دوران عمل آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے کہ یا اللہ میں آپ سے جو چیز مانگ رہا ہوں آپ میرے حق میں بہتر بنا دیجئے، میرے لیے وسیلے بنا دیجئے۔ 7 دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، چاہے وہ کتنی ہی آپ کو اس کام میں نومیدی کیوں نہ ہو۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں امید کی کرن دکھا دیں گے، آپ کو وہ کام تکمیل تک ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو معزز ناظرین، آج کا عمل بہت مجرب عمل ہے، عمل کو ضرور کیجئے اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، بہت فائدہ ہوگا۔ تو آپ وظیفے کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھا کریں، اسکپ مت کیا کریں ویڈیو کو، اور آپ کومنٹس کے ذریعے اگر مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو اس کے بارے میں نالج دیا جائے گا، بتایا جائے گا اچھے طریقے سے۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ انشاءاللہ نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔